اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، لہٰذا اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے زمین سے نکالے جو وہ اپنی ترکاری، اپنی ککڑی، اپنی گندم، اپنی مسور اور اپنے پیاز میں سے اگاتی ہے۔ اس نے کہا کیا بھلا تم بہتر چیز کو چھوڑ کر اس کے بدلے کمتر چیز لینا چاہتے ہو؟ کسی شہر میں چلے جاؤ، جو تم نے مانگا ہے وہ تمہارے لیے موجود ہوگی، اور ان پر ذلت اور محتاجی دے ماری گئی، اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ پلٹے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ بے شک وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ سب اس وجہ سے تھا کہ وہ نافرمانی کرتے اور وہ حد سے بڑھ جاتے تھے۔ یہاں ایک اور واقعے کا ذکر کیا جا رہا ہے جو بنی اسرائیل کے ساتھ پیش آیا۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ وہ واقعہ میدان تیہ میں پیش آیا تھا۔ میدان تیہ وہ جگہ ہے جہاں مصر سے ہجرت کرنے کے بعد، دریا عبور کرنے کے بعد یا سمندر پار کرنے کے بعد صحرا کے اندر بنی اسرائیل رہ رہے تھے۔ وہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو من و سلوہ جیسی نعمتیں دی تھیں جو بلا مشقت ان کو مل رہی تھیں، اور اسی طرح بادلوں کا سایہ ان پر کیا گیا، پانی کا انتظام کر دیا گیا، یعنی رہنے سہنے کے سارے انتظامات ان کے لیے ہو گئے۔ لیکن جب یہ من و سلوہ کھاتے کھاتے اکتا گئے تو انہوں نے آسمانی غذا کی بجائے زمینی پیداوار کا مطالبہ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا بھی کہ جو چیزیں تمہیں بلا مشقت مل رہی ہیں، آسانی سے مل رہی ہیں، بغیر کسی قیمت کے مل رہی ہیں، وہ اس سے بہتر ہے جو تم مانگ رہے ہو۔ وہ تمہیں مشقت سے ملے گا، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ لیکن جب ان لوگوں نے بہت اصرار کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ پھر تم کسی شہر میں چلے جاؤ، وہاں جا کر تم یہ سب چیزیں پالو گے۔ لیکن ان کے اس مطالبے پر اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوئے،
لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا، ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی۔ تو فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ، اور وہ وقت یاد کرو، اذ میں کیا چھپا ہوا ہوتا ہے، اذکرو، وہ وقت یاد کرو، قُلْتُمْ جب کہا تم نے، یعنی بنی اسرائیل نے۔ اب خطاب تو ان بنی اسرائیل سے ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، لیکن مطالبہ جو تھا وہ ان کے آباء و اجداد نے کیا تھا، لیکن اپنے آباء و اجداد کے اس فعل پر وہ راضی تھے، اس لیے ان کو بھی انہی میں شمار کیا گیا اور ان کو خطاب کر کے کہا گیا تم نے بھی کیا کیونکہ تم ان کے اس عمل کو درست سمجھتے تھے۔ اذ قلتم یا موسیٰ، اگین وہی خطاب ہے، اے موسیٰ، یعنی ادب نہیں ہے۔ کیا کہا؟ لن نصبر علی طعام واحد، ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، ہم سے یہ صبر نہیں ہوتا کہ روز من و سلوہ کھائیں۔ من و سلوہ اپنے ذائقے کے اعتبار سے، غذائیت کے اعتبار سے، فائدے کے اعتبار سے، آسانی سے، حصول کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے بہترین چیز تھی، لیکن بنی اسرائیل اس پر بھی خوش نہیں تھے اور کہنے لگے کہ ہمیں ہر روز من و سلوہ نہیں چاہیے، ہمیں طرح طرح کے کھانے چاہیے۔ طعام واحد، ایک کھانا نہیں چاہیے، اگرچہ وہ من اور سلوہ تھا لیکن اس کو ایک کھانا کیوں کہا گیا جبکہ وہ دو تھے؟ تو اہل تفسیر کہتے ہیں کہ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ من پینے کی چیز تھی اور سلوہ کھانے کی، تو کھانے سے مراد پھر اگر ایک کھانا ہے تو اس میں سے جو کھانے کی چیز تھی اس کی طرف اشارہ ہے۔ دوسری وجہ یہ کہ یہاں طعام سے مراد کھانا کھانا نہیں بلکہ یہ جنس طعام مراد ہے، جیسے ہم کہتے ہیں ایک وقت کا کھانا، آج دوپہر کے کھانے میں کیا ہے، تو ہم کھانا کہتے ہیں لیکن اس کے اندر صرف ایک چیز نہیں ہوتی یا صرف کھانے کی نہیں ہوتی، امپلائڈ معنی ہوتا ہے کہ اس کھانے کے ساتھ پانی بھی ہوگا، کچھ اور بھی ہوگا، تو ان ساری چیزوں کو آن دا ہول کھانا کہا جاتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں ہم دعوت کے کھانے پر گئے تھے، تو کھانا دعوت میں صرف ایک تو نہیں ہوتا، تو طعام واحد۔ اور ویسے بھی یہ کہ انہوں نے چونکہ کہا کہ روز ہم یہی کھا رہے ہیں تو اس لیے کہا کہ ایک جیسا کھانا، یعنی طعام واحد سے مراد ایک ہی جیسا کھانا۔ اور یہ انسان کی نیچر میں بھی ہے، کمزوری ہے انسان کی کہ ایک چیز اس کو چاہے کتنی بھی اچھی کیوں نہ مل رہی ہو وہ تھک جاتا ہے۔ دنیا اور جنت کا فرق یہی ہے کہ دنیا میں انسان کے پاس محدود نعمتیں ہیں اور باری باری وہ انہی کو استعمال کرتا ہے اور پھر ان سے اکتا جاتا ہے، پھر وہ چینج چاہتا ہے، کبھی چینج بہتر ہوتا ہے، کبھی چینج کمتر ہوتا ہے۔ لیکن جنت میں بوریت نام کی کوئی چیز نہیں، اکتاہٹ نام کی کوئی چیز نہیں۔ آج آپ دیکھیں یہ اکتاہٹ جو ہے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے، اور یہ بڑوں میں تو کیا بچہ ہی کہتا ہے ہم بور ہو گئے، کیونکہ ہر چیز اتنی فاسٹ ہو گئی ہے کہ ہر چیز دیکھ لی انہوں نے، اب کیا بچا باقی، اب ان کے مزے کی کوئی چیز نہیں رہی۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ ہم تھک گئے ہیں کھانا کھاتے ہوئے، فادع لنا، تم ہمارے لیے دعا کرو، ربک، اپنے رب سے، یعنی اپنے رب سے تم دعا کرو۔ اب یہ بھی کوئی ادب کا انداز نہیں ہے، اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ بھی نہیں کہا کہ فادع لنا ربنا، بلکہ کہا ربک۔ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ آپ دعا کیجئے یا ادع لنا ربنا، لیکن انہوں نے کہا کہ ربک، جیسے گویا ہمارا تو اس رب سے کوئی تعلق نہیں ہے، تمہارا ہی رب ہے، تم ہی بلاتے ہو اس کی طرف۔ حالانکہ کتنا بڑا انعام تھا اللہ تعالیٰ کا ان پر کہ ان کو فرعون سے نجات ملی، اور پھر کھانا پینا رہنا ہر چیز ان کو فری آف کاسٹ، سب کچھ ان کو نصیب ہوا، لیکن پھر بھی شکر گزاری نہیں آئی، اور انہیں اپنی پہلی شہری زندگی یاد آئی جب یہ مصر میں تھے اور طرح طرح کے کھانے کھایا کرتے تھے۔ حسن بصری کہتے ہیں وہ سبزی، پیاز اور دالیں کھانے کے عادی تھے، یعنی ویجیٹیرین تھے، پھر وہ اپنی اسی عادت کی طرف مائل ہوئے اور ان کی طبیعتیں اسی کھانے کا شوق کرنے لگیں۔ کیا تھے وہ کھانے؟ من بقلھا وقثائھا وفومھا وعدسھا وبصلھا۔ بقل ایسی نباتات کو کہتے ہیں جس کا تنا نہیں ہوتا، یعنی اسٹیم لیس، جیسے پیاز وغیرہ ہوتا ہے نا، تو اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو تو پیاز کیسے اگتا ہے، اسٹیم پر نہیں اگتا۔ اسی طرح اور بھی کچھ سبزیاں ہوتی ہیں جو ویسے ہی نکل آتی ہیں، وہ تنے کے اوپر باہر پھولوں یا پھلوں کی طرح نہیں لگتی۔ آلو ہیں، سویٹ پوٹیٹوز وغیرہ۔ قثائھا، قصہ ککڑی اور کھیرے کو کہتے ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس سے مراد چھوٹے چھوٹے وہ تربوز ٹائپ ہوتے ہیں۔ فومھا، فوم تھوم پنجابی میں کہتے ہیں لہسن کو، تو لہسن۔ عدس مسور کی دال مشہور ہے۔ بصلھا، بصل پنجابی میں بصل بھی کہتے ہیں، یعنی پیاز۔
تو ان چیزوں کا انہوں نے انتخاب کیا. قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. زبردست جملہ ہے یہ، موسیٰ علیہ السلام کی بہت جامع نصیحت ہے. ان کا مطالبہ سن کے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم اعلیٰ کے بدلے ادنا چیز کا انتخاب کر رہے ہو؟ بڑے حیران ہوئے ان کے حال پر. یعنی انہوں نے جو چیزیں مانگی تھی وہ من و سلوہ سے کسی اعتبار سے بھی افضل نہیں تھی، نہ غذائیت کے اعتبار سے نہ ذائقے کے اعتبار سے، اور اس اعتبار سے بھی کہ وہ اللہ کی نعمتیں تھی، اللہ کا احسان تھا ان پر. اور عقل مند انسان وہی ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے احسان کو یاد رکھتا ہے اور اس کی قدر کرتا ہے. اور پھر یہ کہ یہ خالصتاً حلال تھا، اس پر ان کا کوئی حساب نہیں تھا، آسمان سے نازل ہو رہا تھا، اس میں کسی کا ہاتھ شامل نہیں تھا، کوئی کنٹامینیشن نہیں تھی، کوئی اس میں کسی قسم کے کیمیکلز نہیں تھے ان کے اگانے میں، ان کے یعنی آج آپ غذاؤں کو دیکھیں تو شاید ہی کوئی غذا واقعی آرگینک آپ کو ملے. تو یہ پیور آرگینک فوڈز تھے جو ان کو کسی بھی ملاوٹ کے بغیر مل رہی تھی. پکا پکایا کھانا عورتوں کی تو خاص طور پر بہت ہی موج تھی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں میں سے بہت کم شکر گزار ہوتے ہیں. ان کے حال سے ملتی جلتی حالت قوم سبا کی بھی تھی. قرآن مجید میں قوم سبا کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو باغات دیے اور ساری نعمتیں دی، اور وہ سفر کیا کرتے تھے یمن سے شام تک، فلسطین تک. اور ان کا سفر اتنا آسان تھا کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد ریسٹ ایریا آ جاتا، وہاں وہ آرام کرتے، کھاتے پیتے، اور اس کے بعد پھر سفر کرتے، پھر جہاں تھک جاتے وہیں سفر روک دیتے اپنا، اور بہت انجوائے کرتے ہوئے سارا سفر اپنا پورا کیا کرتے تھے. اور اس طرح ان کی تجارت بھی بہت فلرش ہو رہی تھی. جب کمیونیکیشن کے ذرائع آسان ہوتے ہیں تو بزنس فلرش کرتا ہے کہ آپ چیزیں بھیج رہے ہیں، سپلائی لائن میں کوئی مشکل نہیں ہوتی، چیزیں جا رہی ہیں آ رہی ہیں. اور جب مختلف ممالک کے ساتھ ایکسچینج ہوتی ہیں چیزیں تو آپ دیکھیں نئی نئی نعمتیں بھی ملتی ہیں انسان کو جو اس زمین پہ نہ بنتی ہیں نہ اگتی ہیں. تو انسانوں کے لیے ایک بہت ہی خوشگوار تجربہ ہوتا ہے. لیکن ان کو بھی یہ راس نہیں آئی نعمت. انہوں نے کیا کہا؟ فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا، اللہ ہمارے سفروں کے درمیان دوری پیدا کر دے. یہ بلا کیا بات ہوئی کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد ریسٹ کی جگہ آ جاتی ہے. یہ سب ہمیں نہیں چاہیے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم خود کچھ چیز رستے سے لیا کریں، پھر اس کو پکایا کریں، پھر اس کو باربیکیو کریں، پھر انجوائے کریں، اور پھر ہم آگے جائیں. یہ سب بنا بنایا ہمیں نہیں چاہیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا. فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ، اللہ تعالیٰ ان سے بھی ناراض ہوئے تو ہم نے ان کو قصے کہانیاں بنا دیا. یعنی ان کی قوم کی ترقی کی اور ان کے سفر اور ان کے باغ اور ان کی نعمتوں کی بس کہانیاں لوگوں کے بیچ میں رہ گئی، اور پھر اس کے بعد ان کے ساتھ جو گزرا، ان کا جو عبرتناک انجام ہوا، وہ بھی ایک کہانی اور عبرت کی کہانی بن کے رہ گیا. وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، اور ہم نے انہیں ہر طرح سے ریزہ ریزہ کر دیا. ان پہ اللہ تعالیٰ نے بند توڑ سیلاب بھیجا اور اس قوم کو تباہ کر کے رکھ دیا. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ہیں ہر بہت صبر کرنے والے، بہت شکر کرنے والے کے لیے. تو بات یہ کہ نعمتوں کا زوال یہ انسان کی بدقسمتی کی علامت ہوتی ہے. اور اگر انسان خود طلب کرے کہ مجھے نہیں چاہیے یہ سب کچھ، تو یہ اس کے اپنے حق میں برا ہوتا ہے. اور بعض اوقات انسان بوریت کی وجہ سے، بعض اوقات کسی سے کوئی انبن ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر بعض اوقات یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ کسی کی شادی ہوتی ہے، بہت اچھے گھر میں ہوتی ہے، ہر طرح کی نعمتیں میسر ہوتی ہیں، دنیا چونکہ جنت نہیں، لہٰذا کہیں کچھ نہ کچھ مشکلات بھی آ جاتی ہیں. تو بعض بچیوں کو دیکھا گیا کہ وہ صبر نہیں کرتی، کہتی ہیں ہاں یہ بھی نہیں ہو، کبھی اپنے پیرنٹس کے ساتھ کمپیئر کرتی ہیں، کبھی اپنے دوستوں کے ساتھ کمپیئر کرتی ہیں، اور پھر کہتی کہ ہمیں یہاں نہیں رہنا، ہر چیز کو ٹھوکر مار کے چلی جاتی ہے. آپ دیکھیے کہ وہ زندگی جس میں سب کچھ ہو اور تھوڑی سی کچھ مشکلات بھی ہو وہ بہتر ہے، یا وہ زندگی جس میں آپ اپنے آپ پر ہوں لیکن آپ کے پاس نہ تو وہ ساری نعمتیں اور سہولتیں ہوں اور نہ ہی آپ کے پاس وہ سکون اور قرار ہو. ہاں وہ جس مسئلے سے آپ بھاگے وہ مسئلہ بس نکل جائے زندگی سے. تو یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہوتی. ہمیں دعا سکھائی گئی ہے اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں نعمتوں کے زوال سے، کہ جو نعمت تو نے مجھے دی ہے یہ مجھ سے دور نہ جائے، اور اس پر انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے. اور نعمتوں کے زوال کی خواہش مکروہ ہے. اور ہوتا کب ہے؟ یہ غصے میں، کبھی اکتاہٹ میں، کبھی کسی سے اختلاف کی بنا پر. اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ پہ بھی راضی نہیں ہوتا. ذرا سا وزن بڑھ جائے تو کہتا ہے کہ میں پتلا ہو جاؤں، ذرا سا پتلا ہے تو میں موٹا ہو جاؤں،
اور یہ مل جائے وہ مل جائے, گھر مل جائے وہ مل جاتا ہے, تو پھر کہتا ہے اب تھک گئے اس میں رہتے ہوئے, کچھ اور مل جائے. یعنی انسان کسی حال میں راضی نہیں. تو صبار شکور کون ہوتا ہے؟ جو مشکل آنے پر طبیعت کے خلاف کوئی چیز جائے تو اس پر صبر کرتا ہے, اور جب انجوائے کرتا ہے کسی نعمت کو تو شکر کرتا ہے, کیونکہ شکر سے نعمتیں باقی رہتی ہیں. اب ان کو کہا گیا کہ ٹھیک ہے تم یہ سب کچھ کھانا چاہتے ہو تو اہبطوا مصرن, کسی شہر میں چلے جاؤ. اب یہ مصرن جو ہے یہ نکرہ ہے, اس پہ 2 زبر لگی ہوئی ہیں, یعنی کوئی بھی شہر, نام نہیں لیا گیا, کسی بھی شہر میں چلے جاؤ. یہ چیزیں ہر جگہ ملتی ہیں. یہاں تو من و سلوہ ہے, یہ چیزیں کھانی ہے تو کہیں اور چلے جاؤ. اس مصر سے مراد ایجپٹ نہیں ہے جیسے آج کی زبان میں ایک ملک مصر ہے, وہ نہیں مراد اس سے, کیونکہ مصرن ہے. فرق بعد میں آپ کو پتہ چلے. اور یہ جو اہبطوا کہا گیا, بیسیکلی اہبطوا کا مطلب ہوتا ہے اوپر سے نیچے آنا, لیکن بعض اوقات یہ اگر اس میں یعنی مثال کے طور پر کوئی قید لگا دی جائے تو پھر تو اترنا مانا ہوگا, ورنہ اس کا مانا کہیں رہنے کے لیے جانا بھی ہو سکتا ہے. یعنی کہیں کسی بستی میں جا کے رہ لو, کسی شہر میں جا کے رہنا شروع کر دو. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہم کائرو میں اترے, تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہاں پہنچ گئے. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم جہاز سے اترے, یہ مانا ہوتا ہے آپ کے ذہن میں؟ نہیں. ہم کائرو میں اترے, ہم اپنے گھر میں جا کے اترے, ہم فلاں جگہ اترے. اترے سے مراد ضروری نہیں ہوتا کہ اوپر سے نیچے, اگرچہ اس کا بنیادی مانا اوپر سے نیچے آنا. اب جیسے کہتے ہیں نازل ہونے کا مانا, نازل ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بارش نازل اوپر سے نیچے آنا. وہ آدھی رات کو نازل ہو گئے, کیا مطلب ہے کہ یہ آسمان سے اترے تھے کہیں سے؟ یعنی آ گئے. ٹھیک ہے, تو بعض اوقات الفاظ کا بہت لٹرل میننگ نہیں لیا جاتا, زبان میں بہت وسعت ہوتی ہے. تو اہبطوا مصر, یہاں پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام نے دعا نہیں کی ان کے لیے, بلکہ خود ہی ان کو سمجھا دیا کہ اچھا ٹھیک ہے یہ چیزیں چاہیے تو پھر کہیں اور چلے جاؤ. یعنی یہ بھی مانا کیا گیا, یعنی جس شہر میں جانا چاہتے ہو وہاں چلے جاؤ, اسباب تلاش کرو, زمین خریدو, کھیتی باڑی کرو, پانی ڈالو, فصل نکلے گی, اگ جائے گی, پھر کاٹو, پھر اس کو کھاؤ. جو چیزیں تمہیں چاہیے دنیا میں تو ایسے ہی ملتی ہے, یعنی اس کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ, اور ان پر ذلت اور محتاجی دے ماری گئی. ذلت کا معنی ہوتا ہے حقارت, یعنی ان کی عزت نہیں رہی. پھر ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا, سورۃ آل عمران میں بھی آتا ہے, جہاں کہیں بھی پائے گئے ان پر ذلت مسلط کر دی گئی. لیکن سورۃ آل عمران میں تھوڑی وضاحت ہے, الا بحبل من اللہ وحبل من الناس, یعنی یا تو اللہ کی رسی پکڑ لے تو ذلت سے نکل سکتے ہیں, یا لوگوں کی رسی پکڑ لے. حبل تعلق کے لیے ہوتا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کر لیں, مثلا اسلام میں داخل ہو جائیں تو ان کی ذلت نہیں رہے گی, ان کو عزت نصیب ہوگی. یا پھر وہ کسی اور قوم کا سہارا لیں, یعنی لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات بڑھائیں. جیسے آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف قوموں کا سہارا لے کر وہ طاقتور ہو گئے, وہ کمزوری چلی گئی. اور مسکنت کا معنی ہوتا ہے محتاجی. اب بعض اوقات ان کے ہاں بہت امیر لوگ بھی ہوتے ہیں, لیکن محتاجی کا کیا مطلب ہے یہاں؟ یعنی ان کے دل جو ہیں ان کے اندر ہمیشہ ایک فقر کا احساس رہتا ہے, اسی وجہ سے بخل پایا جاتا ہے. یعنی بخیل آدمی کے لیے جیو کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر ناراضگی کا اظہار ہوا. وباءوا بغضب من اللہ, اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ پلٹے. یعنی دنیا میں بھی ان کو ذلت اور محتاجی کا سامنا کرنا پڑا, اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ان پر غضب نازل ہوا. بغضب من اللہ, ذالک, یہ ایسا کیوں ہوا؟ اللہ تعالیٰ کا غصہ کیوں ان پر ہوا؟ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ, کیونکہ یہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے. آیات میں دونوں طرح کی آیات ہوتی ہیں, کونی بھی اور شرعی بھی. کونی سے مراد یہ کہ جو کائنات میں سائنس ہم دیکھتے ہیں, اللہ کی قدرت کی نشانیاں, جو معجزات انہوں نے دیکھے, اور شرعی جو احکامات ان کو ملے. شرعی آیات کا تعلق عبادت سے ہوتا ہے, اور کونی آیات کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ربوبیت سے ہوتا ہے. تو یہ ان کا انکار کرتے تھے. دوسری غلطی کیا تھی؟ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ, اور انبیاء کو بغیر حق کے قتل کرتے تھے, ناحق قتل کرتے تھے. بعض روایات میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل نے دن کی ایک گھڑی میں 43 نبی ایک دن میں قتل کیے. یعنی ان کے مختلف علاقوں میں جو نبی تھے سب ایک ہی وقت میں مار دیے. پھر کچھ مرد کھڑے ہوئے, انہوں نے یعنی انبیاء کے بعد کچھ اور لوگ کھڑے ہوئے, انہوں نے نیکی کا حکم دیا اور برائی سے روکا, تو دن کے آخر میں انہوں نے ان کو بھی مار ڈالا. اس کا ذکر سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 21 میں بھی آتا ہے
ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس. وہاں پر اللہ کی آیات کے انکار کی بات بھی کی گئی ہے، انبیاء کے ناحق قتل کرنے کی بات بھی، اور اس کے علاوہ لوگوں کو جو عدل کا، انصاف کا، نیکی کا حکم دیتے تھے ان کے قتل کی بات بھی ہے. وبشرہم بعذاب علیم، جو ایسا کرے ان کو دردناک عذاب کی سزا دو. اور جو بڑے بڑے انبیاء جن کو قتل انہوں نے کیا، اس میں آپ دیکھیں حضرت زکریا علیہ السلام ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام پر بھی کوشش کی گئی لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر اٹھایا. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قتل کرنے کی کوششیں کی گئی. ایک دفعہ جادو کے ذریعے جسے لبید بن عاصم نے کیا تھا، ایک دفعہ بنو نذیر نے کوشش کی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیوار کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے چپکے سے کہا کہ اوپر سے جا کے آپ کے اوپر پتھر گرا دے. تو جبریل علیہ السلام آپ پر آئے اور آپ کو وحی کے ذریعے خبر دی، تو آپ وہاں سے فوراً اٹھ کر مدینہ چلے گئے اور پھر وہاں سے ان کا محاصرہ کیا. اور تیسری دفعہ خیبر کے موقع پر کیا ہوا تھا، وہاں کوئی بتائے خیبر کے موقع پر کیا ہوا تھا؟ وہاں بھی آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی تھی. یعنی جو کھانا آپ کو پیش کیا گیا اس کے گوشت میں زہر ملا دیا گیا تھا، ایک عورت نے ملا دیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے تھوڑا سا چکھا ہی تھا، نگلا نہیں تھا آپ نے، تو آپ نے اس کو پھینک دیا. اور شکر صحابہ میں سے کسی نے ابھی نہیں کھایا تھا، صرف ایک صحابی تھے بشر بن البراء بن معرور، تو وہ فوت ہو گئے تھے. تو آپ نے سب کو منع کر دیا. آپ نے اس عورت کو بلایا کہ آپ کو بتایا گیا تھا کس نے ڈالا، تو اس نے اقرار کر لیا. تو کہنے لگی میں تو یہ دیکھ رہی تھی کہ اگر آپ کو پتہ چل گیا تو اس کا مطلب یہ کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، لیکن پھر بھی ایمان تو نہیں لائے. ایسا ٹیسٹ کرنے کا مقصد کیا تھا؟ مشکل یہ تھی کہ جو بعد کی نسلیں تھی وہ اپنے اس فعل پر فخر کرتی تھی کہ ہمارے آباء و اجداد نے ایسا اور ایسا کیا. اس وجہ سے پھر ان سب کو بھی اسی میں شمار کر لیا گیا. اور انبیاء کو قتل کرنے کی سزا بہت سخت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب اس کو ہوگا جس نے کسی نبی کو قتل کیا یا کسی نبی کو شہید کیا. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانیاں کی اور وہ حد سے بڑھ جاتے تھے. اب یہ ساری وجوہات بتا دی گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ بے جان ناراض نہیں ہوئے. کیوں اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر نازل ہوا؟ کیونکہ ان کے یہ اور یہ ٹریٹس تھے. ذالک کا کہہ کے دور کا اشارہ کر کے پچھلے سارے گناہوں کی طرف اشارہ کیا گیا کہ وہ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے تھے، انبیاء کو بغیر حق کے قتل کرتے تھے. اور بما عصوا بے بوجہ کے معنوں میں ہے، یعنی سبب کا معنی دے رہی ہے. عصوا معصیت سے ہے. معصیت کس کو کہتے ہیں؟ گناہ کو. انہوں نے نافرمانی کی اور پھر صرف نافرمانی نہیں بلکہ حد سے بڑھ جاتے تھے، یعنی ظلم میں حد سے بڑھ جاتے تھے، گناہ میں حد سے بڑھ جاتے تھے. اور اس کو عدوان کہتے ہیں. عدوان عین سے آپ کہیں پڑھیں گے بھی آگے. ایک معصیت اور ایک اعتداء ہوتا ہے، یعنی عدوان ہوتا ہے. تو اعتداء میں بھی زیادتی ہوتی ہے اور معصیت بھی گناہ میں آگے بڑھنا ہوتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اگر یہ دونوں اکٹھے ہوں، ترک المأمور کا مطلب جس کا حکم دیا گیا وہ نہ کرنا، اور فعل المعذور جس سے روکا گیا اس کو کر گزرنا. تو دو چیزیں دوبارہ بتاتی ہوں تاکہ واضح ہو جائے. بما عصوا، انہوں نے نافرمانی کی. کیا مطلب؟ جس چیز کا انہیں حکم دیا گیا تھا انہوں نے منع کر دیا کہ ہم نہیں کرتے یہ. اور دوسرا وکانوا یعتدون، کیا مطلب ہے کہ جس چیز سے روکا گیا تھا وہ کی. تو اب آپ دیکھیے کہ پھر کس درجے کی نافرمانی کہ جو کرنے کو کہا جا رہا ہے وہ نہیں کر رہے اور جس سے روکا جا رہا ہے وہ کر رہے ہیں. ساری حدیں کراس کر دی. تو اب آپ دیکھیے کہ یہاں اللہ تعالیٰ ان ساری آیات میں براہ راست بنی اسرائیل کو خطاب کر رہے ہیں، اور مدینہ میں جو بنی اسرائیل کے بقایا جات رہتے تھے ان کو خطاب کیا جا رہا ہے سمجھانے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ یہ نبی سچا نبی ہے جو آ کر پچھلے ماضی کے واقعات تمہارے سامنے رکھ رہا ہے. کیونکہ ان کی کتابیں عوام الناس کے لیے نہیں تھی، عام لوگوں کو نہیں پتا تھا، اور خاص طور پر عربوں کو تو پتا ہی نہیں تھا کہ ان کی تورات میں کیا ہے، کیونکہ وہ غیر عرب تو اس کو پڑھتے ہی نہیں تھے. ویسے بھی عبرانی زبان میں تھی تو ان کو ہیبرو تو نہیں آتی تھی، یعنی کہ جو مکہ کے قریش تھے یا مدینہ میں بھی جو عرب رہتے تھے وہ ان کی کتابیں نہیں پڑھتے تھے اور نہ انہیں پتا تھا. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر دلیل بھی ہیں ایسی باتیں اور یہ سارے واقعات. اور پھر ان کو بتانا یہ مقصود ہے کہ تمہارے آباء و اجداد نے یہ کیا تو تم بھی دیکھو کہ کیا کر رہے ہو، یعنی اس تاریخ کو نہیں دہراؤ. اور یہ بھی ہے کہ بعض اوقات ماں باپ کوئی غلط کام کرتے ہیں نا تو اس کے اثرات نسل در نسل بھی چلتے ہیں. یعنی جب کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کا اثر بھی جاتا ہے. سورۃ کہف آپ ہر جمعے پڑھتے ہوں گے، اس میں آتا نا
2 بچوں کا واقعہ، جن کی دیوار گر رہی تھی تو خضر علیہ السلام نے دیوار بنائی اور کہا کہ کانا ابوہما صالحا، کہ ان کا باپ نیک آدمی تھا. تو فاراد ربک ان یبلغا اشدہما ویستخرجا کنزہما، اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ان کا خزانہ محفوظ رہے اور یہ اپنی جوانی کو جب پہنچ جائے تو پھر وہاں سے اپنا خزانہ نکال لیں. تو اللہ تعالیٰ ان کے باپ کی نیکی کی وجہ سے ان کے مال کی حفاظت فرما رہے. سبحان اللہ، یعنی نیکی کے اثرات نسلوں تک جاتے ہیں اور پھر صدقہ جاریہ تو بنتی ہی ہے، صدقہ جاریہ تو بنتی ہی ہے. اسی طرح اگر کوئی حرام مال کماتا ہے یا غلط کام کرتا ہے تو اس کے اثرات بھی اولاد میں چلے جاتے ہیں. تو پہلوں کے شر کا اثر بعد والوں پر بھی پڑتا ہے، اور اگر پچھلے لوگ پہلے لوگوں کے عمل سے راضی ہوں، اس کو جسٹیفائی کرتے ہوں، تو وہ بھی اس میں حصے دار ہو جاتے ہیں، ان کا شمار بھی ان میں ہو جاتا ہے. تو اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر کیسی نادانی تھی اور کیسی ادب کی کمی تھی. بڑے لوگوں کو ادب سے، احترام سے، عزت سے پکارنا چاہیے، لیکن وہاں پر ہمیں یہ ادب نظر نہیں آتا. ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ ادب احترام سے پیش آئیں، اپنے بزرگوں کے ساتھ. حدیث میں آتا ہے ابو ہریرہ نے 2 آدمیوں کو دیکھا تو ان میں سے ایک کو کہا یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ اس نے کہا میرے والد ہیں. تو انہوں نے کہا ان کو ان کے نام سے نہیں بلانا، نہ ان سے آگے چلنا، نہ ان سے پہلے بیٹھنا. یہ ادب ہے، یعنی یہ کرنے کے کام ہے. ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر ہمارے گھر میں کوئی بزرگ ہے، امی ہے یا ساس ہے، سسر ہیں یا والد ہیں یا کوئی بزرگ ہیں یا وزٹ پر ہی آتے ہیں، تو ان کے ساتھ یہ ادب اور احترام کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے دین کا حصہ ہے. وہ جو بھی کریں، بعض اوقات ہم جواب میں کہتے ہیں وہ ہماری بےزتی کر دیتے ہیں، وہ فلاں کرتے ہیں، جو بھی کریں اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے ان کے بعض اوقات زیادتیوں پر، لیکن ہمیں اپنے کرنے کا کام کرنا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ یہ بھی پتہ چلتا ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کیا نصیحت کی انڈائریکٹلی کہ تم اپنے لیے بہتر کھانے کو رکھو. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کھانے پینے میں کوالٹی کی چیز لینا، حلال چیز کا انتخاب کرنا، ذائقے کے اعتبار سے اچھی چیز کا انتخاب کرنا منع نہیں ہے. یعنی بعض اوقات لوگ دینداری کس کو سمجھتے، روکھا جھوٹا کھا لو، باسی کھا لو، بچا کچا کھا لو، کوئی بات نہیں، جیسے تیسے گزارا کر لو، کیا فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے، نہ ہو تو سوکھی روٹی بھی شکر سے کھائیں، لیکن اگر اللہ نے دیا ہے تو نعمت کا استعمال کرنے میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. کیونکہ بعض لوگ اگر کوئی اچھی چیز کھا لے تو گلٹ کا شکار رہتے ہیں کہ شاید ہم نے کوئی گناہ کر لیا ہے. ہاں، اسراف نہیں ہونا چاہیے، اپنی حدوں کو پھلانگنا نہیں چاہیے، اس سے باہر نہیں جانا چاہیے، لیکن نعمتوں کا استعمال اور اس کے بعد شکر ادا کرنا ٹھیک ہے. لیکن یہاں یہ یاد رکھیے، طرح طرح کے کھانے یہ بھی ہونا چاہیے، وہ بھی ہونا چاہیے، وہ بھی، اور اسراف میں پڑ جانا، ایک وقت میں کئی کئی کھانے پکا دینا، اور خاص طور پر دعوتوں میں صرف نام لگانے کو بہت ساری چیزیں بنا لینا اور دکھاوا اندر دل میں ہونا. ایک تو نا مہمان کی عزت، وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنی اچھی عزت کی تھی کہ پورا بچڑا، پورا ویل جو تھا وہ اٹھا کے لے آئے تھے. آپ چاہے ایک ڈش کھلائے لیکن بہت اچھی سی ہو، اتنی کہ مہمان خوشی سے اس کو کھا سکے، اس میں کوئی اسراف نہیں ہے. لیکن یہ جو ایک چھپی سی چیز دلوں میں پائی جاتی ہے نا کہ لوگ کہیں گے بس ایک ہی چیز پکائی، لہٰذا یہ بھی بنا لو، وہ بھی، کچی پکی ڈشیں گنی جاتی. اور خاص طور پر بوفے جب اس میں کہ کتنی ڈشز ہیں، چاہے کھانے کی 1-2 ہی ہوں لیکن نام جو لگ جاتا ہے، یہی اسراف ہوتا ہے کہ انسان ضرورت سے زیادہ پھر کھا لیتا ہے، چاہے چکھتا بھی جائے. اگر 20 ڈشز ہے بوفے میں مثلاً، اور ہر ایک میں سے آپ ایک نوالا رکھیں تو پیٹ تو بھر جائے گا، لیکن کون ایک لیتا ہے. تو کھانے پینے میں سادگی جو ہے وہ بہت اچھی ہے، اسراف نہیں ہونا چاہیے، لیکن اعلیٰ کے مقابلے میں ادنا کو اختیار کرنا کوئی نیکی نہیں ہے. اور پھر ہر معاملے میں احسان کا رویہ، ایکسیلنس کے لیول پر کام ہونے چاہیے. اب یہ زندگی کا اصول بنائیں. یہ آیت جو ہے نا الگ لکھ کے لگا لیں کہیں پر، اتستبدلون والی، اور اس کے مطابق اپنا محاسبہ کرتے رہیں. روزمرہ کے کاموں میں بھی افضل کام کو ترجیح دیں، ٹھیک ہے، جو زیادہ بہتر کام ہو. کم وقت میں زیادہ اجر والے کام کی طرف جائیں. جیسے حضرت جویریہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ذکر سکھایا تھا صبح کے وقت 3 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ. اسی طرح فیصلہ کرتے وقت افضل چیز کو اختیار کریں. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر آپ 2 جوڑے بنا رہے ہیں اور وہ اتنے کمفرٹیبل نہیں، اس کی بجائے ایک بنا لیں لیکن
ڈھنگ کا بنائیں. پھر اسی طرح افضل کاموں کو جاننے کی حرص ہونی چاہیے. اس سے بہتر کیا چیز ہے, اس سے بہتر کیا ہے, یعنی ہر معاملے میں خیر کی تلاش ہو. پھر اسی طرح مال استعمال کرنے کی چیز ہے, مال سے محبت اور طمع اور حرص نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ انسان پھر اپنے رستے سے ہٹ جاتا ہے. پھر یہ کہ اللہ کی جو نافرمانی ہوتی ہے اور حد سے نکلنا ہوتا ہے, یہ انسان کی ذلت کے اسباب میں سے ہے. ٹھیک ہے. پھر نافرمانیاں بھی نعمتوں کے زوال کا سبب بنتی ہیں. ٹھیک ہے. اور دین سے دوری جو ہے وہ انسان کے اندر ایک مسکنت پیدا کر دیتی ہے. مسکنت ایک محتاجی ہوتی ہے, انسان کے اندر ایک خلا اور ایک کمزوری کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اندر ایک کمی ہے. There is something missing. یہ ہوتی ہے نا something missing. یہ missing جو ہے نا, یہ مسکنت ہے. ٹھیک ہے. اور یہ اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے آتا ہے. آپ اس کے بجائے اللہ کی فرمانبرداری کے, نیکی کے, خیر کے, عبادت خدمت کے کام شروع کریں, اور ساری مسنگ چلی جائے گی, وہ قوت میں بدل جائے گی, آپ اسٹرانگ ہو جائیں گے. تو اللہ کی عبادت سے غفلت نہ برتیں, صرف دنیا ہی کا ہم و غم نہ لگے. پھر اسی طرح انسان جب سوال کا دروازہ کھولتا ہے تو اس پہ فقر کا, محتاجی کا دروازہ کھل جاتا ہے. لوگوں سے ڈیمانڈ نہ کرے کہ مجھے تم سے یہ چاہیے اور یہ چاہیے, مانگنے کا پیشہ نہ اختیار کرے. اور پھر اسی طرح فقر, ذلت اور مسکنت سے اللہ کی پناہ مانگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کی پناہ مانگو محتاجی سے, قلت سے اور ذلت سے, ظلم کرنے اور مظلوم ہونے سے. اور اس کے لیے دعا ہے, اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلت والذلت واعوذ بک من ان اظلم او اظلم. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے غضب سے پناہ مانگنی چاہیے, اللہم اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک. میں آدھی دعائیں پڑھ رہی ہوں, ٹائم کم ہے. پھر اسی طرح گھبراہٹ ہو رہی ہو تو اللہ کے غضب سے پناہ مانگے. ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھبراہٹ کے موقع پر یہ کلمات سکھائے تھے ایک صحابی کو, اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وشر عبادہ ومن ھمزات الشیاطین وان یحضرون. ٹھیک ہے.